تو حضرات میں یہ کہہ رہا تھا، ہندوستان کے اندر ان شیعوں کا چہرہ سامنے آ گیا کہ کل بروز قیامت یہ امام حسین سے یہ نہیں کہہ سکتے تھے، نہیں کہہ سکیں گے کہ اے امام حسین ہم نے آپ کو بلایا کوفہ میں اور آپ نہیں آئے، آپ یزید سے ڈر گئے، آپ کے دل میں یزید کا خوف تھا۔ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان کے جتنے بھی مولوی ہیں سب کے دلوں میں کرونا کا، پرشاسن کا خوف، مسجد میں مت جاؤ، مسجد میں مت جاؤ، مسجد میں مت جاؤ۔ اعظم گڑھ سے آواز آئی مسجد میں مت جاؤ، سہارنپور سے آواز آئی مسجد میں مت جاؤ، میرے بھائیوں کچوسا سے آواز آئی مسجد میں مت جاؤ، بریلی میں اپنے باپ کی دلالی کھانے والا، اپنے باپ کو کی قاضل قضا کی گدی بیٹھنے والا ایک ظالم کہتا ہے ایک مسجد میں مت جاؤ، مگر ایک پاکستان کا مولوی، ایک ہندوستان کا مولوی نے اپنے قلم کی زور سے کہا تھا نہیں مسجدوں میں جاؤ۔ کرونا ہے تو کیا ہوا میرے بھائیوں، مکہ کی گلیوں میں لوگوں نے روکا تھا، رو رہے تھے کہ آپ کوفہ مت جاؤ، کوفہ مت جاؤ، کوفہ مت جاؤ، وہاں موت ملے گی، وہاں آپ کو دغا ملے گا، مگر امام حسین نے کہا تھا نہیں، مجھ کو موت سے ڈر نہیں لگتا، مجھ کو تو یزید کی بات سے ڈر لگتا ہے، اگر یزید کی ہاتھ پہ بیعت کر لی لوگوں نے تو میرے نانا جان کی امت، میرے نانا جان کی شریعت کا بڑا نقصان ہو جائے گا، ہو جائے گا۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، یہ بکے ہوئے کرائے کے ٹٹو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرونا سے ڈر لگتا ہے، بتاؤ مسجدوں کو بند کرنے سے کا کرونا بھاگ گیا؟ تالی اور تھالی پیٹنے سے کرونا بھاگ گیا؟ اے ہندوستانی کٹ پتلی مولویوں، ایک وہ جماعت جو آسمان کے اوپر کی زمین کی نیچے کی باتیں کرتی ہے، وہ جماعت کے سر پہ پورا ٹھکڑا پھوڑا گیا کہ کرونا یہ لائے ہیں، مگر میرے بھائیو جس کے سواگت میں غریبوں کا پیسہ، یتیموں کا پیسہ، غریبوں کا پیسہ جس کے سواگت میں میرے بھائیو، جس کے سواگت میں امیر آدمی کا پیسہ نہیں، غریبوں کی کمائی، جس کے سواگت میں شراب پی گئی، جس کے سواگت میں غریبوں کی جھوپڑ پٹی کو ہٹا دیے گئے احمد آباد میں، اس شیطان کا جیسی قدم ہندوستان میں رکھا، سارا کرونا، سارے بیماری ہندوستان میں آ گئی۔ جس طریقے سے ہمارے ہندوستان کی جو خاکی وردی یا کھادی وردی کے لوگ جب کسی بستی میں جاتے ہیں تو ہمارے ہندوستان کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان سے ان ظالموں کے پاپیوں کے پیر ہندوستان میں اس بستی میں آ گئے، تو اب 40 دن تک یہ بستی ناپاک ہو گئی۔ اسی طریقے سے وہ ٹرمپ آیا تھا، ٹرمپ، احمد آباد، اللہ سب سے بری جگہ احمد آباد۔ تو حضرات ہمارے ہندوستان کا یہ دلہ یہ کہتا ہے، بی جے پی کا دلہ کہتا ہے، بی جے پی کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی ہندوستان کی مسجدیں ہیں منادر میں بدل دو، جتنے بھی مقبرے ہیں ان کو مرگھٹ میں بدل دو، اور حضرت عائشہ کے پتلے بناؤ، پتلے پھونکو میرے بھائیوں۔ یہ کالے کپڑے پہننے والے چور، یہ شیطان کے مشن کو آگے بڑھانے والے RSS کے یہ بکے ہوئے ٹٹو، یہ متا کرنے والے، اپنی بہنوں کے ساتھ میں زنا کرنے والے، یہ اپنے جسموں کو کاٹنے والے، امام حسین کو ماننے والے نہیں ہو سکتے۔ دیکھو شیعہ سکھ دھرم کے لوگ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ سکھ دھرم کے لوگ جو ہیں وہ گرو گوبند جی نے، گرو نانک نے جو ان کو باتیں بتائی ہیں وہ کرتے ہیں۔ گرو گوبند جی نے کہا تھا کہ دیکھو میرے ماننے والو، تم ہمیشہ اپنی پگڑی مت اتارنا، لمبے بال رکھنا، مگر میں کہنا چاہتا ہوں گرو نانک تو لوگ کہتے ہیں گرو نانک نے بہت زیادہ چمتکار دکھائے، بہت زیادہ چمتکار دکھائے گرو گوبند نے، مگر میں سمجھتا ہوں اگر انہوں نے چمتکار دکھائے تو یہ کیسا چمتکار ہے، میرا نمسکار ہے۔ لمبی داڑھی رکھنا، یہ لمبے بال رکھنا، سر کے لمبی مونچھ رکھنا،
یہ کوئی عقل مند کا کام نہیں، یہ تو مہا بے وقوف کا کام ہے۔ کون سی حکمت ہے بتاؤ تو صحیح، لمبے بالوں میں، چاہے وہ پتنجلی والا ہو، چاہے وہ سناتنی دھرم ہو، چاہے وہ شیطانی دھرم ہو، چاہے وہ سکھ دھرم ہو، یہ سب شیطانی دھرم ہے۔ بتاؤ تو صحیح، اے سناتنیوں بتاؤ، اے سکھ دھرم کے لوگوں بتاؤ، اس میں ہم اپنے نبی کی، ہر نبی کی سنت میں ہمارے مولوی جب حکمت بتاتے ہیں تو تم یہ لمبی داڑھی میں حکمت کیوں نہیں بتاتے ہو؟ لمبے بال میں، یہ اپنے ہاتھ میں بھالا تمنچہ رکھنے میں حکمت کیوں نہیں بتاتے ہو؟ میرے بھائیوں، اس میں کوئی حکمت نہیں، بلکہ اس میں تو ایک فجیت ہے۔ وہ انسان اپنے ہاتھ میں بھالا رکھے گا تو انسان کو مار سکتا ہے، یہ ضروری تھوڑی ہے کہ اپنی رکشا کرے۔ وہ ایسا ہوا، پاکستان سے جو ملا ہوا، سٹا ہوا بالکل پنجاب ہے، آدھا پنجاب تو پاکستان میں ہے، آدھا پنجاب ہندوستان میں ہے، وہاں پر کرونا وائرس کے نام پہ لوگوں کو لوٹ رہے تھے اور وہاں پر راستے کو روک رہے تھے۔ تو ایک سکھ جی کو، ایک گرو جی کو، سردار نہیں بلکہ جن کو کہیے سکھ، ان کو غصہ آیا، انہوں نے تلوار کو تان دیا اور انہوں نے ہاتھ پہ مارا آئی پی ایس آفیسر کے، ہاتھ ہی کاٹ دیا۔ تو میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، تمہارے گرو نانک نے یہ سکھایا ہے کہ اپنے ہاتھ میں بھالا رکھو، تاکہ گرو گوبند جی کہتے تھے کہ میں 1 سے 40 کو لڑاؤں، چڑیارا میں باز بناؤں، 1.25 لاکھ سے 1 لڑاؤں، گرو گوبند جی نام کماؤں۔ تو تم نے 1.25 لاکھ سے 1 کو لڑا دیا۔ مگر بتاؤ، یہ اپنے ماننے والوں کو یہ کون سی پریرنا دے دی کہ تم بھالا رکھو، یہ ہتھیار رکھو اپنی سرکشا کے لیے؟ جیسے RSS کے دلے کہتے ہیں کچھ، یہ سناتنی کہ ہتھیار رکھنا چاہیے۔ ہندوستان کے جتنے بھی یہ سناتن دھرم کو ماننے والے، ہندو دھرم کو ماننے والے، یہ بھگوا آتنکوادی، ان کے ہر ایک گھر میں جب پوچھا گیا بھائی ہتھیار کو رکھنے کا فائدہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا فائدے بہت ہیں، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنی سرکشا کے لیے رکھتا ہے۔ ارے سرکار نے، یہ کس نے منع کیا ہے کہ اپنی سرکشا کے لیے ہتھیار نہ رکھنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے، مگر ہاتھ میں رکھنا چاہیے، یہ کس نے بتا دیا؟ یہ تو پاگلوں کی علامت ہے۔ تو سکھ دھرم کے لوگ اپنے ہاتھوں میں ہتھیار رکھتے ہیں تاکہ جب تھوڑا سا بھی کرودھ، غصہ آئے تو دوسرے انسان کی جان لے لی جائے، مگر سکھ دھرم کے لوگ جان نہیں لیتے، یہ تو بات اصلیت ہے۔ مگر وہاں پنجاب میں جو حادثہ ہوا، اس سے پورے سکھ دھرم پہ ایک بدنما داغ لگ گیا۔ تو میرے بھائیو، لمبی مونچھ، لمبی داڑھی، یہ 10-10 فٹ کی داڑھی، اس میں کون سی حکمت ہے بتاؤ؟ ایک حکمت بتا دو۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جو بھی ہمیں کام کرنے کا طریقہ بتایا، ہم اس میں حکمت بتاتے ہیں، ہر سنت میں 1000 حکمت ہم بتا سکتے ہیں، مگر تم اپنے بابا جی کی لمبی داڑھی پہ ایک حکمت نہیں بتا سکتے۔ وہ پتنجلی والا، کرونا کی دوائی بنانے والا، گو موتر میں کرونا کی دوائی ڈھونڈنے والا، وہ پتنجلی والا، ہندوستان کی جو سب سے بڑی پرانی پارٹی کانگریس، اس کی جڑیں اکھیڑنے والا، وہ کالا دھن کو سفید بنانے والا، اس کا آندولن چلانے والا، وہ پتنجلی والا کہتا ہے کہ تم یوگا کرو، پیٹ کا یوگا الگ، دانتوں کا یوگا الگ، پیروں کا یوگا الگ، مگر اسے یہ بھی تمیز نہیں کہ یہ لمبی مونچھ، لمبی داڑھی، بغل کے بال بنانے میں انسان کا فائدہ ہے، یہ انسان کو نقصان ہے۔ یہ میرا ایک سوال ہے، میری آواز اگر اس پتنجلی والے یوگا ماسٹر تک پہنچے تو وہ پہنچا دو۔ بتا لمبی داڑھی سے کتنے فائدے ہیں، مجھے ایک فائدہ گنا دے۔ لمبی مونچھ سے کتنے فائدے ہیں؟ اگر لمبی مونچھ رکھنے سے میرے بھائیوں، تو جتنے بھی ہندوستان میں جو نائی کی دکانیں ہیں، یہ کسائی کی دکانیں ہیں، سب بند کر دو بند۔ کیا فائدہ ہے لمبی مونچھ سے، لمبی بال؟ میرے بھائیوں، آپ اگر لمبے بال رکھیں گے، میں اس کے جتنے بھی نقصانات ہیں میں گناتا ہوں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے لمبے بال رکھنے میں، انسان کے سر میں، میرے بھائیوں، جو
انسان کے سر میں جو میل کچیل ہو جائے گا میرے بھائی، اس کے ذریعے سے اس کا ذہن بھی کمزور ہوگا۔ ایک ہندوستان کا ڈاکٹر نہیں، 1000 ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اپنے سر کے بال مڈا کے رکھو، اس لیے کہ جب سر کے بال مڈے ہوئے ہوں گے تو تمہارے جو طاقت تمہارے بالوں کو ملتی ہے وہی کھانا تمہارے سر کو ملے گا، تمہاری سر مضبوط ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، لمبی مونچھ میں کتنی بڑی حکمت ہے مجھے بتاؤ؟ کوئی حکمت نہیں لمبی مونچھ میں۔ لمبی مونچھ رکھنے میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے میرے بھائیو، آپ کی جو ناک کی رطوبت ہوگی وہ آپ کی پیٹ میں چلی جائے گی، اور آپ کی اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں میرے بھائیو تو آپ کی منہ بھی سنے گا، ناک بھی سنے گی، سب سن جائے گی میرے بھائیو۔ نہ کھانے میں تکلیف ہوگی، کھانے میں تکلیف ہوگی نہیں ہوگی لمبی مونچھ سے۔ میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، اللہ پاک نے ناخن تم کو دیے، اگر ناخن نہ کاٹو گے تو میرے بھائیو تم کو کھانے میں دقت ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر تم مونچھ رکھو گے لمبی میرے بھائیو تو انسان کھانے میں دقت ہوتی ہے۔ بتاؤ، تمہارے بابا جی نے یہی سناتنیوں یہی بتا دیا، ہر کام تمہارا ایسا ہے جس میں انسانی ذات کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان پہنچے میرے بھائیو۔ لمبے بال رکھنے سے، داڑھی لمبی رکھنے سے، ایک مشت کی ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ اگر لمبی داڑھی رکھو گے 10-10 فٹ کی میرے بھائیو، بتاؤ اس میں بالوں میں جان ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ بالوں میں جان ہے، اگر وہی کھاد، وہی دانا، وہی پانی جو تمہارے سر کے بالوں کو، مونچھ کے بالوں کو اور اگر داڑھی کے بالوں کو ملتا ہے، وہی کھانا اگر تمہارے جسم کو لگ جائے، وہ غذا جو تمہارے بالوں کو پہنچتی ہے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی گنجے رہتے تھے۔ ہر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے گنجے رہنے میں حکمت ہے، ہر ڈاکٹر یہ بتاتا ہے کہ چھوٹی مونچھ میں حکمت ہے، بڑی مونچھ میں کوئی حکمت نہیں۔ تو پتہ چلا سکھ دھرم کے ہو، سناتنی دھرم کے ہو، یہ لال رنگ کو پسند کرتے ہیں، یہ کالے رنگ کو پسند کرتے ہیں، اسی لیے کہ کالا رنگ شیطان کو پسند ہے، لال رنگ شیطان کو پسند ہے، بربریت شیطان کو پسند ہے، ظلم شیطان کو پسند ہے۔ آپ کہیں گے مسلمان بھی تو کالے رنگ کو پسند کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں، آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں ظلم بربریت ہوئی تو یا تو وہ شیعہ تھا میرے بھائیوں یا وہ وہابی تھا میرے بھائیوں۔ میں نام لے کر کے کہوں گا تاکہ میرے مذہب اسلام پہ جو کالا بدنما داغ آتنکواد کا ان وہابی دیوبندیوں نے لگا دیا میرے بھائیوں، وہ بدنما داغ کو چھٹانے میں 1 سال نہیں، 2 سال نہیں بلکہ کئی صدیاں گزر جائیں گی۔ بتاؤ، القاعدہ کا سرگنا وہ حافظ سعید، وہ جس نے امریکہ میں حملہ کیا، وہ اور وہ جس کو کہتا ہے میں بغدادی ہوں، بغدادی شیعہ تھا، 1 نمبر کا شیعہ جس کو امریکہ نے پیدا کیا، لادین کو امریکہ نے پیدا کیا، وہابی تھا۔ حافظ سعید یہ بھی وہابی ہے میرے بھائیوں۔ پوری دنیا کے اندر، انسانیت کے اندر آپ دیکھ لیجئے، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں پھر وہ ظلم اور بربریت پھیلاتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا سکتا، وہ شیطان ہوتا ہے۔ اور مسلمانوں کے ہندوستان میں مسلمانوں کے نام پر جو شیطان کے 2 ایجنٹ ہیں، 2 گروہ ہیں، یا تو وہ شیعہ ہے یا پھر وہ وہابی دیوبندی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیعہ خود اپنے سینہ ٹھوک کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم امام حسین کو مانتے نہیں بلکہ ہم تو یزید کو مانتے ہیں۔ یزید کی طرف سے ہم لڑنے گئے تھے کوفہ میں میرے بھائی۔ اسی طریقے سے آج وہابی دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ ہم یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے، یزید کو شہید کہیں گے، ابن زیاد کو شہید کہیں گے، اس لیے یزید نے، ابن زیاد نے سارے کام شیطانی کیے، اسی لیے ہم شیطانی کریں گے۔ سارے کام دنیا انسانیت کو، اسلاموں کو نہیں، دنیا انسانیت کو بدنام کرنے کے کیے تو ہم بھی وہی کریں گے میرے بھائیو۔ آج مسلمانوں کو بدنام کر دیا حافظ سعیدہ نے، القاعدہ کے سرگنا نے، یہ حزب اللہ کے مجاہدینوں ہیں، میرے جیش محمد نے، وہ جیش شیاطین ہیں میرے بھائیوں۔ وہ کیوں وہ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ یزید کے پیروکار ہیں۔
یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والے ہیں، یزید کو آپ ایک بھی ایسی 2-3 ہزار جو پاکستان کے اندر جو جماعتیں چلتی ہیں، IS ہو یا جیش محمد ہو یا حزب اللہ کے مجاہدین ہو یا وہ سعیدہ ہو، موٹو، یہ سب وہابی دیوبندی یزید کے پیروکار ہیں۔ میرے بھائیو، یزید نے مذہب اسلام کے دامن پر داغ لگایا تھا، جگر گوشہ رسول کو 3 دن بھوکا پیاسا کر کے، اسی طریقے سے یہ بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کالا کپڑا پہننا شیطان کو پسند ہے، اسی لیے یہ بھی شیطانی کام کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو بتاؤ تو صحیح، اب آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی ہوگی، ہندوستان میں یہ سقفی رہا، رضوی رہا، وہ شہ نواز رہا، ان کے گھروں میں سب کی مہیلائیں جتنے بھی ہیں، سورمن سوامی اس کی بیوی ہے۔ میرے بھائی یہ بتاؤ تو صحیح، یہ کسی بھی حال میں مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ مسلمانوں کے ہمیشہ سے دشمن رہے ہیں اور مسلمانوں میں رہ کر کے مسلمانوں کی غداری کرتے ہیں۔